اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور مسئلہ تھا، پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا مچھلی ہفتے کے دن کھانے کے حوالے سے۔ ہفتے کے دن مچھلی کھانا ایک شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے جواب عرض کر دیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، اب شریعت محمدیہ ہے تو اس میں کسی قسم کوئی بات نہیں، ہفتے کو کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، سارے آپ کھا بھی سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں، شکار بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اسی طرح کا سوال ہے جھینگا کے بارے میں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذوالقرنین بھائی، انہوں نے سوال کیا تھا، تو میں نے الحمدللہ کافی پڑھ کے ساری چیزیں چیک کر کے تو اپنا جو فتاویٰ کا گروپ ہے قرآن پاک اینڈ حدیث کے نام سے جو واٹس ایپ گروپ میں نے بنایا، تو اس میں بھی میں نے لگا دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو ریکارڈ بھی کروا دوں، جھینگا پرون جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، کہ آیا اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ پرون جھینگا مچھلی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کی روشنی کے اندر، تو ہمارے فقہ حنفی روشنی کے اندر دریائی جانوروں میں سے مچھلی اور اس کی جو اقسام بنتی ہیں جن کو مچھلی شمار کیا جاتا ہے وہ حلال ہیں، علاوہ ازیں تمام کے تمام جانور فقہ حنفی کے روشنی میں کیا ہیں جی ممنوع ہیں اور ناجائز ہیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں ان کے ایک راجح قول کے مطابق مینڈک جو ہے اس کے علاوہ باقی تمام سی فوڈ جائز ہیں۔ فقہ شافعی کے ہاں ان کی روشنی میں تمام سی فوڈز، ایک مینڈک کے حوالے سے کہ ان کے علاوہ باقی تمام سی فوڈز آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں میں نے عرض کر دیا کہ صرف وہ جانور جن کو مچھلی یا مچھلی کی نسل شمار کیا جاتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، علاوہ ازیں تمام کے تمام جانور کیا ہوں گے جی ممنوع ہوں گے۔ اب جو جھینگا ہے نا پراؤن، اس میں علماء احناف کا بھی کیا ہے اختلاف ہے۔ علماء احناف بعض اس کو مچھلی شمار کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں مچھلی کی نسل سے نہیں ہے بلکہ یہ کیڑا ہے، تو اسی وجہ سے جنہوں نے اس کو مچھلی شمار کیا تو ان کے ہاں اس کا کھانا بالکل طیب اور حلال ہے، جائز ہے، اور جو علماء احناف اس کو مچھلی شمار نہیں کرتے تو ان کے نزدیک ان کا کھانا کیا ہے جی ناجائز ہے، مکروہ ہے، آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ اب ہم آ جائیں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کی طرف۔ آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 652 کے اوپر اس حوالے سے لکھا، اور آپ نے جھینگا کو پراؤن کو مچھلی کی نسل میں شمار کیا ہے، اور حضرت صاحب کا بھی اس پر کلپ ہے، اور باقی علماء کا ہمارے جو یعنی کہ جن کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں ان کا بھی اس پر ہے کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو مچھلی کی قسم میں شمار کیا ہے، لیکن ہاں انہوں نے آخر میں جا کر لکھ دیا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا، علماء احناف کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے اس کو مچھلی شمار کیا اور بعض نے اس کو مچھلی شمار نہ کیا، تو چونکہ اس چیز میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف سے بچنے کے لیے، محض اختلاف سے بچنے کے لیے اس کا نہ کھانا کیا ہوگا جی بہتر ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے تو اس کو ناجائز، اس کو ملامت، اس کو برا بھلا کیا ہے نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو اہل لغت ہیں اور اس کام کے اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے بھی اس کو کیا شمار کیا ہے جی مچھلی شمار کیا ہے کہ مچھلی قسم ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ علاقہ وائز ہے، علاقہ وائز کہ جس علاقے میں اس کا عرف ہو چکا ہو وہ سمجھتے ہوں بھائی یہ مچھلی ہے تو بالکل اس کا وہاں وہ لوگ بالکل کھائیں، اور جس علاقے میں عرف نہیں ہے وہ مچھلی نہیں سمجھتی تو آپ وہاں سے کیا ہو جائیں بچ جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانا جائز اور نہ کھانا بہتر۔ اب جو بندہ کھا رہا ہے اس کو برا نہ کہا جائے اور جو نہیں کھا رہا اس کو مجبور نہ کیا جائے، طبعاً یا شرعاً وہ نہیں کھاتا تو اس کو کھانے پر مجبور نہ کیا جائے اور کھانے والوں کو بالکل بھی ملامت نہ کی جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔